بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اسلامیات موسٹ امپورٹنٹ MCQs پارٹ 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے اسلامیات موسٹ امپورٹنٹ MCQs کا یہ سیشن میں نے شروع کیا ہے۔ اس میں جس طرح سینٹنس فارم میں یہ میں نے شروع کیا ہے، تھوڑا سا پیس بن جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد موسٹ ریپیٹڈ MCQs پہ ہم پریکٹس کریں گے، اور پھر آپ خود دیکھیں کہ اس کے آپ کتنے جو ہے نا وہ مستفید ہوتے ہیں۔ یہ MCQs جتنی بھی ہے یہ زیادہ تر فیڈرل پبلک سروس کمیشن، KPPSC، ایٹا، NTS وغیرہ میں آتے رہتے ہیں۔ تو جی بس شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا اینگلز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینجلز کے بارے میں، فرشتے جو ہے اللہ پاک کے۔ سو دا موسٹ ایگزالٹڈ اینجلز آر 4۔ سب سے بلند پائے کے جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ویسے سارے فرشتے جو ہے نا بڑے عظیم ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ ان 4 فرشتوں کو آیا ہے۔ ان کے نام درج ذیل ہے جی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ 4 جو ہے نا یہ بڑے بلند پائے کے فرشتے ہیں۔ ان میں سے اسلام دا گریٹسٹ اینجل از حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سب سے جو عظیم ترین جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے جی۔ نیکسٹ سلائیڈ میں دیر آر 7 بلیفس ان ایمان مفصل۔ ایمان مفصل میں جو ہے نا 7 ایمانیات ہیں۔ یہ MCQs اکثر آتے ہیں کہ کتنی بلیفس ہیں، تو یہ 7 ایمانیات ہیں۔ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو اگر آپ تفصیل سے تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی رہیں گے کہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے جی، بلیف ان دا وننس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پاک کو واحد جان کر اس پہ جو ہے نا ہم سب مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایک ہے۔ اس کے بعد بلیف ان دی اینجلز آف گاڈ، اللہ پاک کی جتنی بھی ملائک ہے، جتنی بھی فرشتے ہیں ان پر ایمان۔ اس کے بعد بلیف ان دی سیکرڈ بکس، یعنی کہ ریویلیشن آف گاڈ، اللہ پاک کی جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب۔ بلیف ان دی پروفٹس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ سارا تفصیل جو ہے نا یہ جو ایمانیات ہے، یہ 7 ایمانیات مفصل میں، تو یہ چوتھا بلیف ہے ہمارا۔ اس کے بعد بلیف ان دی ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمانیات، یعنی کہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن ایک روز برپا ہوگا، اور اس میں ان سب چیزوں کا جو ہے نا حساب کتاب لیا جائے گا، کہ جو اچھا ہم نے کیا ہے اس کے بدلے ہمیں اچھا ملے گا، اور جو برا ہم نے کیا ہے اس کے بدلے جو ہے نا ہمیں سزا ملے گا۔ اس کے بعد بلیف ان دی پری ڈیسٹینیشن یعنی کہ تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ وچ لیز دیٹ ایوری تھنگ گڈ اور بیڈ از ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ، یعنی کہ جو حشر، یعنی کہ جو خیر کا کام ہے اور جو بھی ہمیں یعنی کہ نفع نقصان پہنچانے والا ذات جو ہے نا وہ اللہ ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو نفع دیتا ہے اور جو کسی کو مطلب جو اس کو نقصان دیتا ہے وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر میں ہمیں لکھا گیا ہے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا جو ہمیں نقصان پہنچتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بس صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اور آخری ہے بلیف ان دی لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ قیامت کے دن کے بعد، یعنی کہ بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی بھی زندگی، ہمارا یہ بھی بلیف ہے۔ تو یہ اس طرح امانت باللہ، دیکھیے تو اس طرح ہم ڈیسٹینیشن میں پڑھیں گے، امانت باللہ یعنی کہ بلیف ان دی وننس آف گاڈ، و ملائکتہ، بلیف ان دی اینجلز آف گاڈ، و کتبہ یعنی جتنی بھی بکس ہے، ریویلیشن ہے، وہ اللہ پاک کی جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ورسولہ یعنی جتنی بھی پروفٹس ہے اللہ پاک کے، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، بلیف ان دی ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ بلیف ان دی پری ڈیسٹینیشن، والیوم الآخر، ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تو یہ سب جو خیر شر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اور والیوم الآخر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو بلیو ان دی لائف آفٹر ڈیتھ۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ 7 ایمانیات ہیں جو کہ ایمان مفصل میں گیون ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، تو ایوری ہیومن بینگ از اٹینڈڈ بائی 2 اینجلس، تو ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ 2 فرشتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ تو رائٹ سائڈ والا جو ہے نا انسان جو نیکی کرتا ہے وہ لکھتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ جو انسان برائی کرتا ہے جتنی بھی، تو وہ جتنی بھی برے کام ہم کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں۔ تو اس طرح ایچ ہیومن بینگ از اٹینڈڈ بائی 2 اینجل، جتنے بھی انسان ہیں ان کے ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the direct descendant of حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ There are 3 foster mothers of the Prophet Muhammad۔ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رضائی مائیں تھے، وہ کون کون سی تھی؟ ایک تو یہ فکر اکثر آتا ہے کہ کتنے رضائی مائیں تھے، تو وہ 3 تھے، ایک حضرت حلیمہ ہے، ایک حضرت صوبیہ ہے، اور ایک حضرت خولہ ہے۔ یہ 3 جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں تھے۔ اکثر رضائی بہن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو حضرت شیمہ واز دی فوسٹر سسٹر آف دی پروفٹ محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی وہ حضرت شیمہ تھی۔ نیکسٹ MCQs ہے جی، the real name of حضرت مطلب was شیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت مطلب، تو اس کا جو صحیح جو حقیقی نام تھا، اس کا جو اپنا نام تھا، تو وہ تھا شیبہ۔ نمبر آف انکلز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 10، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کی تعداد تھی تو وہ 10 ہی تھی، لیکن ان میں سے 2 نے جو ہے نا اسلام قبول کیا تھا۔ only 2 of his uncles accepted اسلام، صرف 2 نے، اور وہ کون کون سے تھے؟ یہ اکثر نام آتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹوٹل تعداد 10 تھی، ان میں سے 2 نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے ٹوٹل نمبر آف آنٹس آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنٹس کی تعداد جو ہے نا وہ 6 تھی، ان میں سے ایک نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ تھا اونلی صرف ایک ہی آنٹ تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا ہی تھا اس ٹیوٹوریل کے لیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ جی۔